قرآن مجید میں فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے یا ان کا کوئی حکم آتا ہے تو کہتے ہیں یقولوا سمعنا واطعنا، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے تو ہم اپنے سر کو خم کر کے اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ اس بات زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں، اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دیا ہے، عمل کرو۔ کتنے لوگ ہیں جلوس میں نکلنے والے محبت رسول کے نام سے، اللہ کے رسول کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو نعرے نکال کر کے باہر جلوس نکالتے ہیں، لیکن ان پر کتنے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنے لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے؟ رسول کا عمل کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہو گئی، حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ پھر یہ محبت رسول فرمایا عبداللہ بن مسعود کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے نبی میں مسجد میں قدم رکھ ہی رہا تھا، آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول میں بیٹھ گیا، کوئی قدم آگے بڑھا نہ کوئی قدم پیچھے ہوا، صرف کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، اللہ کے رسول میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ مسعود ان سے کہا تھا جو کھڑے ہو کر خطبہ سن رہے تھے بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں آپ نے کسے کہا، لیکن میرے کانوں میں آواز پڑ گئی بیٹھ جاؤ۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کی مجال کہاں، اتنی جرت کہاں کہ وہ اپنے قدم کو آگے بڑھا دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول میں نے وہیں پر اپنے آپ کو بٹھا دیا، چپلوں پر بیٹھ کر کے انہوں نے خطبہ سنا۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے محبت رسول۔ الحمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ۔ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے جمعہ کے خطبے میں محبت رسول پر خطاب کیا گیا تھا کہ صحابہ اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ اب محبت رسول ہم اور آپ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کی کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے، کوئی پہچان تو ہونی چاہیے
کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہوں تو اس کی کوئی پہچان ہونی چاہیے، کوئی نشانی، کوئی علامت ہونی چاہیے۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی بھی علامت ہونی چاہیے، اس کی بھی کوئی نشانی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جسے دیکھ کر کے کہا جائے کہ ہاں واقعی میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے۔ تو ان علامات میں سے، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی آج اس جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے یا ان کا کوئی حکم آتا ہے تو کہتے ہیں یقولوا سمعنا واطعنا، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے تو ہم اپنے سر کو خم کر کے اس بات کو تسلیم کر لیں گے، اس بات کو مان لیں گے۔ جب بھی اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے تو کہیں گے ہم نے سنا اور ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے محبت رسول۔ اور اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ہم واقعی میں کہتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، فلاں ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول کی کوئی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے، کوئی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے نہیں کہا، ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہم اپنے بزرگوں کے حساب سے، ہمارے اماموں کے حساب سے، ہمارے بڑوں کے حساب سے ہم چلیں گے۔ اگر حدیث آنے کے بعد یہ جملے ہمارے اگر زبان سے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ محبت رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے، سچا دعویٰ نہیں ہے۔ محبت رسول تو وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جب نبی کی بات آ جائے کہ کہیں گے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اب چونکہ بہت سی مثالیں ہیں، وقت مختصر سا ہے، تو آئیے دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے سامنے جب آتی تو کیسے فوراً عمل کرتے تھے۔ سب سے پہلی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی تو 17 مہینے تک، نوٹ کر کے رکھیں، 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھتے، اس لیے اسے مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے، بیت المقدس کو مسلمانوں کا پہلا قبلہ۔ تو کتنے مہینے؟ 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد جس کا نام مسجد بنی سلمہ ہے، اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی نماز کی 2 رکعت نماز ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نماز کی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس آئے حکم لے کر کے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے اللہ کے رسول آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں، مسجد حرام کی طرف کر دیں، ہم نے آج سے قبلے کو چینج کر دیا۔ نبی نماز کی حالت میں 2 رکعت نماز ہو گئی، حکم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں قبلہ چینج کر دیا۔
بیت المقدس سے ہٹا کر اللہ کے رسول مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے قبلہ چینج کر دیا۔ جیسا ہی صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا ہے، تو صحابہ کو کسی نے نہیں کہا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، نہیں، صحابہ نے دیکھا نبی کا عمل ہے، نبی کا عمل کہ اللہ کے رسول نے قبلہ چینج کر دیا، اپنے رخ کو بدل دیا ہے۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں اپنے قبلے کو چینج کر دیا، بغیر کسی کے تاکید کے، بغیر کسی حکم کے، صرف نبی کا عمل دیکھا صحابہ نے۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی سوال کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کے اس عمل کو دیکھ کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے صحابہ، اللہ نے تمہارے لیے آج سے قبلے کو تبدیل کر دیا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کر ایک صحابی وہاں سے دوسرے اپنے علاقے میں گئے جہاں مسجد قباء ہے، وہاں جب پہنچے عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ صحابی کہتے ہیں کہ صحابہ اس وقت بھی بیت المقدس ہی کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے۔ اس صحابی رسول نے آواز دی، کہا لوگو، میں اللہ کے رسول کے پاس سے آ رہا ہوں، میں گواہی دے کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابھی نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے قبلے کو چینج کر دیں، اللہ کے رسول نے آج سے اپنا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نے آواز لگا دی، سب بنی ہوئی ہے، نماز چل رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، جو مسجد سلمہ ہے، اس مسجد کا نام آج مسجد قبلتین ہے۔ جو بھی لوگ حج پر عمرے پر گئے ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ اس مسجد میں جہاں قبلہ چینج کر دیا گیا تو اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ اب یہ صحابی مسجد قباء میں جا کر آواز لگا رہے ہیں اللہ کے رسول نے قبلہ چینج کر دیا ہے۔ صحابہ نماز کی حالت میں ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ رکوع سے سر اٹھائے بھی نہیں صحابہ نے اپنے قبلے کو رکوع کی حالت میں چینج کر دیا۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے محبت رسول۔ صرف اللہ کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں یہ نہیں، جب عمل کی باری آ گئی تو صحابہ نے عمل کر کے بھی دکھلا دیا۔ اب ذرا دیکھیں، صحابہ ایسا کر سکتے تھے کہ نماز پڑھ لیں، پہلے نماز ہو جائے، مکمل کر لیں، نماز کے بعد جا کر تحقیق کریں گے، اللہ کے رسول سے معلوم کریں گے، سوال جواب کریں گے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رسول کا عمل، صحابہ تبدیل ہو گئے۔ رسول کا صحابی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے رسول کا دیکھ کر آ رہا ہوں، بس اعلان ہوا، صحابہ نے قبلہ چینج کر دیا۔ تو یہ ہے اطاعت رسول۔ اور ایک دوسری مثال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب حرام تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں، حضرت ابو طلحہ کے گھر میں خادم تھے، نوکر تھے آپ، خادم کی حیثیت سے ابو طلحہ کے گھر میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، میں شراب پلا رہا تھا، لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کا، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ جیسے آج ہمارے گھروں کے اندر پانی کے گھڑوں میں پانی بھر کر رکھا جاتا ہے، ڈرم کے اندر، حوضوں کے اندر پانی بھر کر رکھا جاتا ہے، صحابہ کے زمانے میں، اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں شراب ویسے رکھی جاتی۔ حضرت انس کہتے ہیں ابھی میں لوگوں کو شراب پلا ہی رہا تھا، اتنے میں ایک شخص نے آ کر اعلان کیا، کہا کہ لوگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول کا اعلان میں تم کو سنا رہا ہوں، اللہ نے آج سے تمہارے لیے شراب کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شراب کی دعوت کر رہے تھے، صحابہ سے فرمایا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ رک جاؤ،
اللہ کے رسول کا حکم ہے شراب حرام ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس سے کہا کہ انس جاؤ، جتنی شراب گھر میں رکھی ہوئی ہے سب کو انڈیل دو، جتنے شراب کے گھڑے ہیں سب کو انڈیل دو۔ صحابی رسول حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کسی کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، کسی کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہونٹوں تک پہنچ چکا ہے، لبوں تک پہنچ چکا ہے، قریب ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں کو اپنا پیالہ لگا کر شراب کو پئیں، لیکن جیسے ہی اعلان کرنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے، اللہ اکبر، صحابہ نے اس پیالے کو زمین پر دے مارا، زمین پر مار کر شراب کو پھوڑ دیا۔ اور صحابی رسول حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اس دن مدینہ کے اندر شراب گلیوں سے نالیوں سے ایسے بہ رہی تھی جیسے سیلاب کا پانی بہتا ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیے نبی نے آ کر کے کوئی صحابہ کو حکم نہیں دیا، صرف ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا۔ ہے کسی کی مجال؟ صحابہ قریب تھے، چلو آخری گھٹ پی کر کے رکھ دیں گے، ایسا بھی نہیں۔ حکم نازل ہوا، حکم سنا، سمعنا واطعنا، کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے حکم کو مان لیا۔ تو ہماری اور آپ کی بھی محبت رسول ایسی ہونی چاہیے، صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہم اللہ کے رسول کو بہت چاہنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، اور آپ کے نام سے سال میں ایک مرتبہ میلاد النبی منا لیں اور آپ کے نام کا برتھ ڈے کر لیں، کیک کاٹ لیں اور ایک کوئی جلسہ جلوس کر لیں، بڑی دعوت کر لیں، ایک بڑا جلسہ کر لیں، اس کا نام محبت رسول ہے؟ نہیں۔ حقیقت میں محبت رسول تو یہ ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے تو اپنے سر کو خم کر دیں۔ ایک اور مثال لیجیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت دیکھیں صحابہ نبی سے کیسے فالو کر رہے ہیں نبی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکائک، آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے جوتے نکال کر بازو رکھ دیے، جوتے چھوڑ دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز کی حالت میں۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول نے اپنے جوتوں کو اتار دیا ہے، صحابہ نے بھی اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ اگر کوئی شخص جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہے، اگر اس کے جوتے صاف ہیں تو پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جوتے چھوڑ دیے ہیں، صحابہ نے بھی جوتے چھوڑ دیے۔ نماز ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے ساتھیوں کیا بات ہے، تم نے نماز میں جوتے کیوں چھوڑ دیے، کیوں جوتے چھوڑ دیے تم نے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نماز میں جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اللہ اکبر، اطاعت رسول دیکھیے، محبت رسول دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا جوتے اتارنے کا، آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف نبی کا عمل دیکھیے، نبی نے جوتے اتار دیے تو صحابہ نے بھی نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے، کہا اللہ کے نبی آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جب میں نماز میں کھڑا تھا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو جوتے پہن رکھے ہیں اسے گندگی لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی اس جوتوں کو اتار دیجئے، تو اس گندگی کی وجہ سے میں نے اپنے جوتے اتار دیے تھے۔ اے صحابہ یہ اصل معاملہ ہے۔ دیکھا آپ نے صحابہ نبی کے کتنے بڑے فالوورز ہیں، کتنے بڑے زیادہ عمل کرنے والے ہیں نبی کے ایک ایک حکم پر، ایک ایک اشارے پر، ایک ایک عمل پر صحابہ۔ اسے محبت رسول کہتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیے کیسے کیسے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن کس طرح سے معاملات جب آتے ہیں تو کس طرح سے فیل ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر کے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لڑکی آئی اپنی ماں کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا
کہ اللہ کی بندی یہ جو کنگن تو نے سونے کے پہن رکھے ہیں کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو یا نہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا اللہ کے رسول نہیں، جو لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، ذرا غور سے اس حدیث کو سنیں، ذرا اپنے گرہبان میں منہ جھانک کر کے دیکھیں۔ نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے تو درود پڑھتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب حدیث پر عمل کرنے کی بات آ جائے تو حدیث میں چوری کرتے ہیں، کہتے ہیں زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہوئی، اور کس طرح سے بہانے نکال لیتے ہیں اس امت محمدیہ کے لوگ، زکوٰۃ کو اپنے اوپر فرض ہونے ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، ہاں کہ لکھ پتی ہوں گے کروڑ پتی ہوں گے لیکن اپنے اوپر زکوٰۃ کو فرض ہونے ہی نہیں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے، لڑکی سے کہا کہ کیا تم اپنے کنگن کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں، جہنم کے آگ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں، کیا اس بات کو پسند کرتی ہو؟ اللہ اکبر، محبت رسول دیکھیے، نبی کا حکم آیا، جب زکوٰۃ نہیں ادا کرتی ہو تو پھر اگر یہ سونے کے کنگن تم نے پہن رکھے اس کے بدلے میں تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں۔ اللہ اکبر، نبی کا حکم آیا، اس لڑکی نے اپنے ہاتھوں سے کنگن نکال دیے، کہا اللہ کے رسول اس کو میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتی ہوں۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ آج ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں، اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دیا ہے، عمل کرو۔ کتنے لوگ ہیں جلوس میں نکلنے والے محبت رسول کے نام سے، اللہ کے رسول کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو نعرے نکال کر کے باہر جلوس نکالتے ہیں، لیکن ان پر کتنے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنے لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے؟ رسول کا عمل کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہو گئی، حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، لیکن عمل نہیں کریں۔ پھر یہ محبت رسول کیسی ہے؟ آئیے ایک اور مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی آئے، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر زمین پر پھینک دی اور فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہیں آگ کی، جہنم کی آگ کی تمہیں انگوٹھی پہنائی جائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ اللہ کے رسول ناراض ہو کر آپ نے انگوٹھی پھینک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں جو اپنے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن رکھے ہو، سونے کی انگوٹھی، اور اپنے گلوں میں سونے کی چین ڈال رکھے ہو، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے داماد کو 1 تولے کی انگوٹھی دیں، سونے کی 1 تولے کی چین دیں، جو لوگ اس طرح سے بے غیرتی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں، ان کو اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ چین سونے کی کیسے پوچھتے ہو؟ مرد کے لیے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حرام ہے۔ آج نوجوان اس ناجائز چیز کو اپنے ہاتھ میں ڈالنا، اپنے گلے میں ڈالنا بڑی شان سمجھتا ہے، اور سسرال کی انگوٹھی اور سسرال کی چین ڈالنا تو اور بڑی سونے کا سہاگا ہو جاتی ہے بات، بڑی شان سے کہتا سسرال والوں نے دی ہے۔ بڑی بے غیرتی ہے تمہاری۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ سونے کو اللہ کے اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا نوجوان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، بس اتنا کہا، نکال کر زمین پر پھینک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب صحابی کی غیرت دیکھیے، وہ صحابہ جو دوسرے بازو کھڑے تھے، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے بندے اب تو نے غلطی کر لی ہے، آئندہ سے غلطی نہ کرنا، اب یہ انگوٹھی اٹھا لے اور لے جا کر کے کسی اور دوسرے چیزوں میں استعمال کر لے، آئندہ سے انگوٹھی نہ پہننا۔
لیکن اس نوجوان کی غیرت دیکھیے، وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں، جس چیز کو میرے رسول نے زمین پر پھینک دیا ہے، قسم خدا کی میں اسے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، کیا نوجوانی تھی، کیا صحابہ تھے، کہا میرے رسول نے جس چیز کو پھینک دیا ہے میں اس چیز کو اٹھا لوں، یہ میری ایمانی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ یہ ہے صحابہ۔ آج ہم کیا ہیں؟ ہم تو باقاعدہ بھکاری بن کر کے سونے کی چین اور سونے کی انگوٹھی مانگتے ہیں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے محبت رسول کسے کہتے ہیں۔ محبت رسول صرف مسجدوں میں نہیں، نبی کا نام آئے تو نہیں، ہماری شادی بیاہ کے اندر بھی محبت رسول ہونی چاہیے۔ آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ محبت رسول کی جیسا کہ میں نے کہا کہ علامت یہ ہے، نبی کی بات آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، کہیں یقولو سمعنا واطعنا۔ اللہ کہتا ہے مومنون کی شان تو یہ ہے کہ جب نبی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اس کو مان لیا۔ یہ مومنون کی شان ہے۔ آخری مثال دیکھیے، اگر غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو اللہ تعالی ہم کو اس میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں، وہ صحابی اس حدیث کو بیان کرتے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے، مسجد فل تھی، بیٹھنے کے لیے اتنی جگہ نہیں تھی، تو کچھ صحابہ کھڑے ہو کر کے خطبہ سن رہے تھے، حالانکہ تھوڑی جگہ آزو بازو میں موجود تھی۔ صحابہ کچھ کھڑے ہو کر کے خطبہ سن رہے تھے، جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس حدیث کو سن کر کے بیٹھ کر کے خطبہ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں خطبہ سن رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو اتنے میں اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ مسجد کے دروازے پر انہوں نے قدم رکھا ہی تھا، نبی کی آواز ان کے کانوں میں پڑائی کہ بیٹھ جاؤ۔ صحابی رسول مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، جہاں چپلیں چھوڑی جاتی ہیں اسی جگہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود، اتنا بڑا صحابی، حافظ حدیث، اتنا بڑا صحابی اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کے بعد نماز بھی پڑھ لی۔ نماز کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا عبداللہ ابن مسعود کیا بات ہے کہ تم مسجد کے دروازے پر دہلیز پر چپلوں پر بیٹھ گئے، وہیں پر کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول، دیکھو نبی کی اطاعت کسے کہتے ہیں، محبت رسول کسے کہتے ہیں، صحابہ نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی کافر نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس قدر میں نے صحابہ کو اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دنیا کے کسی کو بھی اپنے کسی بادشاہ سے ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ویسی محبت نبی کے صحابہ نبی سے کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے نبی میں مسجد میں قدم رکھ ہی رہا تھا، آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول میں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، کوئی قدم آگے بڑھا نہ کوئی قدم پیچھے ہوا، صرف کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، اللہ کے رسول میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ مسعود، میں نے تو ان لوگوں کو کہا تھا جو کھڑے ہو کر کے خطبہ سن رہے تھے، ان سے کہا تھا، تم سے میں نے نہیں کہا، ان سے کہا تھا جو کھڑے ہو کر خطبہ سن رہے تھے بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں آپ نے کسے کہا، لیکن میرے کانوں میں آواز پڑ گئی بیٹھ جاؤ۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کی مجال کہاں، اتنی جرت کہاں کہ وہ اپنے قدم کو آگے بڑھا دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول میں نے وہیں پر اپنے آپ کو بٹھا، چپلوں پر بیٹھ کر انہوں نے خطبہ سنا۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے محبت رسول، اسے کہتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ صرف سال میں ایک مرتبہ میلاد النبی منانا، نبی کا نام آئے تو چوم لینا، اس کا نام محبت رسول نہیں ہے۔ نبی کی کوئی بھی بات آ جائے، ہمارا کوئی بھی مسئلے میں نبی کی حدیث آ جائے، اپنے سر کو خم کر دینا کہ نبی کی حدیث آ گئی، اماموں کی بات بازو میں، ہمارے بڑوں کی بات بازو میں، ہمارے رشتہ داروں کی بات بازو میں،
ہر ایک کی بات بازو میں، نبی کی بات ہم پہلے نمبر پر رکھیں، اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالی پیدا فرمائے۔ جو نبی کی محبت کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نبی کا جب بھی حکم آ جائے تو ہم اس حدیث کو، اس بات کو مان لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محبت عطا فرمائے، اس کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا، اچھا آخر میں بات یہ بھی بتاتا چلوں، دیکھیے جیسا کہ حدیث میں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اب حدیث اللہ کے رسول کی یہ بھی ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ چل رہا ہو، جمعہ کا خطبہ چل رہا ہو، کھڑے ہونا بھی درست نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، مسجد میں لوگوں کو ہٹا کر پھلانگ کر کے آنا اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آج ہم کتنی عمل کرتے ہیں اس حدیث پر، کتنا عمل کرتے ہیں۔ اور ایک آخر بات یہ بھی کہہ دوں، جب تک امام اپنے خطبے کو ختم نہ کر لے اس وقت تک اٹھنا نہیں ہے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں آخری کی دو چار باتیں، بارک اللہ لنا ولکم، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک پورا خطبہ ختم کر کے امام اپنے بات کو ختم نہ کر دے، ممبر پہ سے نہ اترے، اس وقت تک نہ اترے۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برحم ورب حلیم۔